اسی طرح سورہ آراف یہ تاریخ انسانی کا بیان ہے، یعنی پوری انسانی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات جو رونما ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں بیان کیے ہیں۔ پہلا رکوع جو سورہ آراف کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے روز قیامت فیصلہ نیک اعمال کے وزن پر ہوگا اس کا ذکر کیا ہے۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا۔ جب تباہی آئی تو وہ اعتراف کرنے لگے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ یہ تو دنیاوی بربادی تھی، اصل عذاب تو روز قیامت ملے گا۔ اس روز فیصلہ کن شے نیک اعمال کا وزن ہوگا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیسیت اور آدمیت میں فرق بیان کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں پر دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد دوسرا مقام سورہ آراف ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ویسے یہ بات یاد رکھیے گا، اس سورت کے آیت نمبر 11 سے لے کر 27 تک حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ اس میں حضرت آدم کی پیدائش کا ذکر ہے، فرشتوں کے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا ذکر ہے، شیطان کے تکبر کرنے اور حضرت آدم کے ساتھ ان کی دشمنی اور اس کے راندہ درگاہ ہونے کا ذکر ہے، حضرت آدم کی جنت سے ہجرت اور ان کا زمین پر نزول کا ذکر ہے۔ بالتفصیل یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے گا، ابلیسیت اور آدمیت میں فرق یہ ہے کہ ابلیسیت تکبر کرنا ہے، اللہ سے منہ پھیرنا ہے، جبکہ آدمیت اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہمیں اب یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرنے والے ہیں یا ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ انسان سے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اسے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہی آدمیت ہے۔ ابلیسیت یہ ہے کہ انسان ایک تو گناہ کرے اور اس کے بعد پھر وہ تکبر کرے اور ڈٹ جائے اس بات پر جو وہ غلط کر رہا ہے۔ آج یہ روش عام ہو چکی ہے، لوگ غلطی کرتے ہیں، غلطی پر ڈٹ جاتے ہیں، انہیں سمجھانے والا سمجھاتا ہے، اس کے باوجود وہ اس بات یعنی تکبر یہ نہیں ہے کہ آپ کلف والے کپڑے پہنیں، تکبر یہ نہیں کہ آپ کسی آدمی کی اگر گردن ایسی ہے وہ ایسے چلتا ہے تو اسے دیکھ کر کہیں تو متکبر آدمی ہے، حالانکہ وہ اندر سے وہ معجز عاجزی اس کے اندر ہوگی، انکساری ہوگی۔ یہ ہمارا ایک چہرے مہرے دیکھ کر، حیت دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ اصل تکبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے حق واضح ہو جائے اور انسان حق کا انکار کر دے، یہ تکبر ہے۔ اب بتائیے کہ کتنے ایسے افراد ہیں جو حق سامنے آنے کے بعد حق کا انکار کر دیتے ہیں اور اپنے دانش میں وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک عاجز انسان ہوں، منکسر المزاج ہوں، حالانکہ اس کے اندر تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے جب حق آ جائے تو ہم اس سے اعراض نہ کریں بلکہ ہم سر تسلیم خم کر لیں۔ یہ ہماری روش اچھی ہے کہ جب بھی کبھی حق کی بات سامنے آ جائے، خواہ وہ بیوی کے معاملے میں ہو، خواہ وہ بچوں کے معاملے میں ہو، خواہ وہ اپنے بھائی بہنوں کے معاملے میں ہو، کہیں پر بھی معاملہ آئے، یا اپنے ہم مسلک لوگوں کے ساتھ ہمارا کبھی تنازع ہو جائے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے حق واضح ہو جائے تو ہم آدم کی اولاد ہیں، ہمیں رجوع اللہ کرنا چاہیے، اپنے غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ حکمت سب سے بڑی یہی ہے علم کے حوالے سے کہ انسان کو اپنے غلطی کا اعتراف ہو جائے، حکمت ہے یہ۔ اور یہ اگر کسی کے پاس یہ نعمت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت بڑی نعمت سے سرفراز کر رکھا ہے۔ آج کے زمانے میں مالداری کا زمانہ ہے، لوگ دولت کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ آج اگر آپ اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں تو آپ سے مالدار انسان کوئی نہیں ہے، آپ بہت مالدار انسان ہیں۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں تو آپ سے بڑا مالدار انسان کوئی نہیں ہے، اگرچہ آپ کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک آپ بہت مالدار انسان ہیں۔ تو جو شخص اللہ کے حضور آتا ہے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان مایوسی پھیلاتا ہے۔ شیطان نے 2 چیزوں کے درمیان انسان کو پھنسا رکھا ہے، ایک متکبر بناتا ہے، ایک مایوس کرتا ہے۔ متکبر پیسے والے کو کرتا ہے، مایوس غریبوں کو کرتا ہے۔ ہر 2 طبقے کے ساتھ اس نے اپنا کرائٹیریا بنا رکھا ہے جس جال میں وہ پھنساتا ہے۔ اور چونکہ جس کی وجہ آج جو پہلی آیت سجدہ آئی ہے، سجدے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ
سجدہ کرتا ہے۔ کون سا سجدہ؟ وہ سجدہ جو قرآن کا سجدہ ہے۔ جو آپ نماز میں سجدہ ادا کرتے ہیں تو فرض ہے، لیکن جو آپ آیت سجدہ پڑھتے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہوئے، جب آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں آیت سجدہ آتی ہے، آپ پھر بند کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سجدہ کرتے ہیں، تو یقین جانیے گا میرے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ شیطان اس سجدے پر افسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اسی سجدے کی وجہ سے تو وہ جنت سے باہر نکال دیا گیا، یہی تو سجدہ اس نے ادا نہیں کیا تھا۔ لہٰذا جب آپ آیت سجدہ پڑھیں تو بڑے دل کو فراخ کر کے پڑھیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بسا اوقات آیت سجدہ لوگ بھول جاتے ہیں یا پھر پس و پیش سے کام لیتے ہیں۔ آیت سجدہ میں ہم نے عام طور پہ لوگوں کو دیکھا ہے کر لیں گے پھر وہ بھول جاتے ہیں۔ آیت سجدہ کو پرولونگ نہیں کرنا چاہیے۔ جب آیت سجدہ آ جائے، اگر سجدہ کرنے کا وقت ہے تو سجدہ ادا کر لیا کیجئے۔ یہ سجدہ اضافی سجدہ ہے جو اللہ نے ہم پر واجب قرار دیا ہے۔ یہی تو وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، اور اسی کو آدمیت کہا جاتا ہے۔ اور ابلیسیت یہ ہے کہ وہ سجدہ سے اعراض کرتا ہے، گریزاں رہتا ہے، دور رہتا ہے، پس و پیش سے کام لیتا ہے، اسے ٹالتا رہتا ہے، تو یہ ابلیسیت کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمیت یہ ہے کہ انسان فوراً سجدے کی طرف راغب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سجدے ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے لباس کا ذکر کیا۔ یہ جو آپ لباس پہنتے ہیں، لباس میں دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک لباس کو کہا لباس میں تقوی کا اہتمام کرو، لباس میں تقوی کا اہتمام کرو۔ تقوی یہ ہے لباس میں کہ وہ ساتر ہو، آپ کے جسم کو ڈھانکنے والا ہو، آپ کے جسم کے ڈیل ڈول نظر نہ آئے، آپ کے جسم کے اندر کی چمک وہ نظر نہ آئے، ساتر ہو، جسم کو چھپانے والا ہو۔ خواتین کے لیے خاص طور پر، مردوں کے لیے بھی ہمیں لباس اتنا باریک نہیں پہننا چاہیے جو ساتر نہ ہو، اور پھر لباس جس میں اسراف اور اظہار تکبر نہ ہو، اس بات کا خیال رکھا جائے لباس پہنتے ہوئے۔ ہم نے عام روش دیکھی ہے کہ لوگ مردوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر شلوار ہونی چاہیے۔ ہم جب لباس سلوانے کا اہتمام کریں تو نبی پاک علیہ السلام نے جیسا لباس پسند فرمایا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو ٹخنوں سے اوپر لباس عام اب روش ہو چکی ہے ہمارے یہاں کہ لمبے لمبے ہمارے یہاں شلوار بنائے جاتے ہیں۔ بسا اوقات ہم نے دیکھا پینٹ لڑکوں کے جو ہے وہ جوتے سے نیچے آ رہے ہیں، شلوار چپلوں کے نیچے آ رہے ہیں۔ یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ ایک تو گندگی ہوتی ہے، ناپاکی لگ جائے گی، آپ کے نماز کے درمیان آڑے آ جائے گی۔ لہذا انسان کو، مسلمان کو، مردوں کو چاہیے کہ جب آپ کپڑا سلوائیں تو شلوار کا اہتمام کریں کہ وہ ٹخنوں کے برابر، ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے۔ خواتین، ان کے لیے یہ نہیں ہے، خواتین ٹخنوں سے اوپر نہ کریں۔ خواتین کا لباس پورا ساتر ہونا چاہیے، پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، بلکہ اضافی لباس بھی ہونا چاہیے کہ جب وہ باہر نکلیں تو اوپر سے ایک چادر بھی ہونی چاہیے جو اپنے سینے پر، اپنے سر کے اوپر ہر لحاظ سے، جیسے آج کل عبایا وغیرہ، برقعے وغیرہ جو پہنتی ہیں خواتین، اس کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ اسی طرح فیشن والے نہ ہوں کہ جس کے اندر لوگ، یعنی آج یہ بھی لباس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ لباس تقوی یہ ہے کہ انسان جب باہر نکلے تو لوگ مائل نہ ہوں۔ خواتین ایسے لباس نہ پہنیں جس سے لوگ مائل ہوں، خواہ وہ برقع ہو یا لباس ہو۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ جب باہر نکلیں تو اس بات کا وہ خیال رکھیں کہ آپ کا جو جسم ڈھکا ہوا ہے وہ آپ کے اپنے گھر والوں کے لیے ہے، لیکن جب آپ جسم کھول کر باہر نکلیں گی تو وہ لباس سے برہنہ جو جسم ہے وہ دوسروں کے دیکھنے کے لیے ہو جائے گا۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ آپ کو اپنی بیٹیوں کا، اپنی بیویوں کا، اپنے گھر میں بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب لباس دلوائیں تو آپ خیال رکھیں۔ تیسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا لباس دیا ہے جو اس کی ستر پوشی کرتا ہے، اس کے لیے زینت اور زیب کا باعث بنتا ہے۔ شیطان اور اس کا ٹولہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو بے حیا کر دے، عریاں کر دے۔ شیطان یہ کر رہا ہے، ہم شیطان کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ چاہتے ہیں ایسا لباس کہ جس سے اللہ ناراض ہو، ہمیں ایسے لباس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے فرمایا غیر تربیت یافتہ اولاد کی ماں باپ کے خلاف بد دعا کو ذکر کیا۔ بیان کیا گیا کہ اللہ نے جو بھی پاکیزہ رزق اور زیب و زینت کی اشیاء بنائی ہے وہ ہرگز حرام نہیں ہے۔ حکم یہ ہے
کہ انہیں حلال طریقے سے حاصل کیا جائے اور ان سے شریعت کے مطابق استفادہ کیا جائے۔ اس رکوع میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اولاد کی صحیح دینی تربیت اگر آپ نے نہ کی تو وہ اولاد جہنم میں جانے کے بعد اللہ سے بد دعا کرے گی کہ ہمارے ماں باپ کو دگنا عذاب دیا جائے، ان کی وجہ سے ہم یہ بربادی ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے۔ ترتیب سے دیکھتے چلے جائیے ماں باپ کی کتنی بھاری ذمہ داری ہے۔ آج جو ماں باپ نے سرنڈر کر لیا ہے اپنے اولاد کے سامنے، یہی اولاد جب جہنم میں جائے گی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو وہ جا کر جہنم میں اللہ سے کہے گی، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ جب ایک عورت جہنم میں جائے گی، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جان عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی تو خواتین سے کہا تم صدقہ کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناشکری زیادہ کرتی ہیں۔ تو ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ جب وہ جہنم میں جائے گی تو اللہ سے عرض کرے گی، میرے مالک میں آج اس مقام پر جو پہنچی ہوں میں باپ کی وجہ سے پہنچی ہوں، یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے کیوں نہیں روکا تھا۔ اس کے باپ اپنے باپ سے وہ کہے گی، یہ میرا باپ تھا، اس نے مجھے دین کی تعلیم کیوں نہیں دلوائی تھی، مجھے کیوں نہیں بتایا تھا کہ راستہ کون سا صحیح ہے۔ اے اللہ آج میں جہنم میں اس باپ کی وجہ سے جا رہی ہوں۔ اللہ پاک فرمائے گا اپنے باپ کو بھی جہنم میں لے جا۔ پھر وہ کہے گی کہ اللہ میں آج اس مقام پر جو پہنچی ہوں میں اپنے بھائی کی وجہ سے پہنچی ہوں۔ میرا بھائی بڑا غیرت والا تھا، دوسرے ہر معاملے میں تو غیرت کرتا تھا لیکن دین کے معاملے میں کبھی غیرت نہیں دکھاتا تھا، کبھی مجھے روکتا نہیں تھا، میں بے حیائی کرتی تھی، میرے بھائی نے کبھی مجھے روکا نہیں۔ آج میں اس مقام پر پہنچی اس بھائی کی وجہ سے پہنچی، اے اللہ یہ بھائی بھی اس کا مستحق ہے۔ اللہ فرمائے گا اپنے بھائی کو بھی جہنم میں لے جا۔ پھر وہ کہے گی نہیں اللہ میرا ایک شوہر بھی ہے، وہ شوہر کہ جس کے یہاں بیاہ کر میں گئی تھی، اس نے مجھے ہر چیز کی آسائش دی تھی لیکن مجھے دین نہیں سکھایا تھا، اس نے مجھے نہیں بتایا تھا، وہ روٹی پکانے پر ناراض ہو جاتا تھا۔ میرا شوہر کپڑے استری نہ کر کے دیتی تھی تو مجھ سے بگڑ جاتا تھا، لیکن میں نماز نہیں پڑھتی تھی، اس نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، مجھے کبھی نہیں روکا۔ آج اس مقام پر میں پہنچی ہوں تو اپنے شوہر کی وجہ سے، اگر یہ مجھے روکتا جس طرح یہ مجھے روٹی پکانے میں ڈانٹتا تھا اور اونچ نیچ کرنے میں مجھے مجھ پر وہ ناقابل برداشت انداز اختیار کرتا تھا، اے اللہ اس نے مجھے کیوں نہیں کہا کہ نماز پڑھا کر تو بے پردہ ہو کر کیوں گھومتی ہے، غیبتیں کیوں کرتی ہے۔ اور آج کے زمانے میں آج نہیں کہیں گے کہ وہ سب چیزوں سے روکتا تھا، ٹیلی فون پر گھنٹوں گھنٹوں موبائل فون پر باتیں کرتے ہیں، سوائے غیبت کے اور کیا ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے روکنے کی کوشش کی ہے اپنے بچیوں کو، اپنے گھر والیوں کو، جس میں سوائے غیبت کے کچھ نہیں ہوتا؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ اپنے شوہر کو بھی لے جاؤ۔ کہا نہیں اللہ ایک اور ہے، میرا بیٹا، یہ اس کے بڑے ناز اٹھاتی تھی، میں یہ چھوٹی چھوٹی بہتی باتوں پہ ناراض ہو جاتا تھا مجھ سے، میں اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی تھی، اپنی طبیعت کو نہیں دیکھتی تھی، میری طبیعت خراب ہوتی تھی پھر بھی اس کو کھانا پکا کے دیتی تھی، صبح اٹھ کر میں اس کو اسکول کے لیے کالج کے لیے تیار کرتی تھی، اس کے ایک ایک ناز کو میں نے اٹھایا ہے، اس کے لاڈ اٹھائے ہیں۔ کبھی تو کہتا مجھ سے کہ اللہ اے اماں میں اس وقت تک تیرے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو نماز نہیں پڑھے گی، تو بے پردہ کیوں گھومتی ہے۔ ہو سکتا تھا کہ اگر یہ لاڈ دکھاتا، ناز دکھاتا تو میں اس کی بات پہ عمل کر لیتی۔ آج میں اس مقام پر پہنچی ہوں تو اس بیٹے کی وجہ سے ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ مردوں سے گزارش ہے آپ کسی نہ کسی حیثیت سے، کہیں باپ ہیں، کسی نہ کسی حیثیت سے، کبھی آپ بیٹے ہیں، کہیں آپ بھائی ہیں اور کہیں آپ بیٹے ہیں۔ آپ اپنی ذمہ داری کتنی نبھاتے ہیں؟ اپنے گھر میں شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا بھی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تو آپ نے سنا نہیں روز قیامت فیصلہ نیک اعمال کے وزن پر ہوگا، آپ کے پلڑے میں نیکی ہوگی تو آپ جائیں گے۔ اپنے عمل سے رجوع کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ گھر کے اندر سختی کا ماحول ہو، گھر میں پیار سے، ناز سے آپ بتائیں، آپ اپنے گھر میں دین کی اتنی محبت تو پیدا کیجئے۔ اور میں نے عرض کیا تھا نا کہ اگر گھر میں نون غنہ اختیار کیجئے۔ نون غنہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ کرو، ہم کہتے ہیں یہ پڑھو، ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو، تو ہماری بیوی نہیں کرتی ہے،
لیکن کاش کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں گھر میں پڑھنے کا اہتمام کرتے، فرائض مسجد کے اندر. تو اگر ہمارے گھر میں یہ ماحول ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ہم یوں کہیں، آؤ نماز پڑھیں، نون غنہ لگائیں، آؤ نماز پڑھیں، نماز پڑھو. یہ نہ کہیں آؤ نماز پڑھیں، مصلی آپ بھی بچھا دیں، چلو بھائی جلدی جلدی آؤ وضو کریں، شاباش جلدی سب نے وضو کرتے ہیں، آؤ وضو کریں. آپ یہ جملہ تو کہیں میں بھی کر رہا ہوں وضو، جلدی سے آپ بھی آ جائیں. اپنے بچیوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیوی کو بھی مائل کریں آپ اس طرف. جب آپ کی بیوی دیکھے گی کہ آپ بھی وضو کر رہے ہیں، شرم آئے گی، اسے حیا آئے گی کہ میرا شوہر کر رہا ہے. آؤ تہجد پڑھیں، چلو چھوڑو ہو گیا روٹی پک گئی، چلو رکھ دو، ابھی 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں پھر ہم سحر کر لیتے ہیں. کتنا اچھا ہو جائے گا. اسے بھی سحر کی ساتھ جا تہجد کی جو ہے اللہ نے 2 رکعتیں عطا کر دینی ہیں. آپ کریں گے نا یہ کام. لیکن آپ نے تو گھر میں صرف کھانے کا ماحول بنا رکھا ہے. آپ نے تو کا انڈا تلا فرائی کیا کہ نہیں کیا، سالن گرم کیا کہ نہیں کیا، خالی کھانا. پیٹ سے اوپر تو چلو، پیٹ کے ساتھ زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ پیٹ سے اوپر ایک چیز اور بھی ہے، یہاں کی بھی سنو. یہ بھی کچھ کہہ رہا ہے، اس کی نہیں سن رہے. خالی پیٹ، ہر وقت پیٹ. اور اگر گھر کے اندر یہ سب کچھ کرنے کے بعد اپنی بیوی کو تنبیہ کریں، جب وہ نکلے آپ دیکھیں، آپ کی بیٹی جب گھر سے نکلے دیکھیں، آپ اسے برقع لا کر دیں اور کہیں پہن کے نکلو. جب وہ نکلے تو آپ کی توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ کس طرح نکلتی ہے، کیا کرتی ہے. خدا کی قسم یہ زمانہ بہت نگاہ رکھنے کا زمانہ ہے. اگر نہیں نکلیں گے افسوس ہوگا جب لڑکیاں بھاگ جائیں گی، جب لڑکیاں دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا لیں گی. اس وقت کیا کرو گے آپ؟ جس وقت کرنے کا ہے، جس وقت روکنے کا ہے، اس وقت روکیں آپ. اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں، یقین جانیے گا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مائلات اور ممیلات. مائلات دوسرے کی طرف مائل ہونے والی عورتیں اور دوسروں کو مائل کرنے والی عورتیں جنت کی خوشبو سے محروم کر دی جائیں گی. جنت کی خوشبو بہت دور سے آئے گی. آپ کبھی خوشبو لگاتے ہیں، آپ دور سے آتے ہیں، آپ کی خوشبو آتی ہے. آپ کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے تو سوچئے کہ جس کو اللہ نے جنت بنایا ہے، اس کی زمین کستوری کی ہے، اس کی خوشبو کتنی دور سے آئے گی. اللہ رب العزت ایسے عورتوں کو جہنم کی خوشبو سے محروم کر دے گا. تو ایسی غیر تربیت یافتہ اولاد کی ماں باپ کے خلاف بد دعا ہوگی. بتائیے آپ، یہ اللہ کیسے واضح طور پہ فرما رہا ہے. کتنے اہم ترین مضامین بیان کیے جا رہے ہیں. ہم کہاں ہیں؟ ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ ہماری زندگیاں خوش فہمی میں مبتلا ہیں. ابھی رمضان جائے گا پھر خوش فہمی مبتلا ہو جائے گی. ہم تو بہت نیکی کرتے ہیں، ہم تو ماشاءاللہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، سال میں 2-4 محفل بھی کر لیتے ہیں، ہم فلاں محفل میں جاتے ہیں. محفل میں جانا قابل ثواب ضرور ہے. اس محفل کا اثر کیا ہوتا ہے آپ کے اوپر؟ اس کا اثر بھی تو ہو، آپ کے چہرے پر، آپ کی زندگیوں پر اثر بھی تو ہو. میں بعض گھروں میں محفلوں میں جاتا ہوں، لگتا ہے خاندان والے ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ، اس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، پیشانی کے اوپر سجدوں کے آثار ہوتے ہیں. ایسے خاندان بھی ہمیں دیکھے ہیں. ان کی محفلوں میں ہمارا جانا آنا ہوتا ہے. 60 70 ایک خاندان میں حافظ قرآن ہے. ایسے ایسے گھر بھی ہیں اس وقت موجود ہیں الحمدللہ. ایسے ایسے گھر بھی موجود ہیں کہ جہاں پر تہجد ناغہ نہیں کی جاتی ہے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پیدل حج قران کرتے ہیں ایسے لوگ. ڈھونڈے تلاش کریں، ہم بھی کر سکتے ہیں ایسا، لیکن چونکہ ہم مشقت والا راستہ اختیار نہیں کرتے. رکوع نمبر 5 میں جنت تمہارے اعمال کا بدلہ ہے کہا گیا. اب تمہارے اعمال جیسے ہوں گے اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا کرے گا. رکوع نمبر 6 میں فرمایا آخرت کی تیاری سے غافل نہ ہو. مضمون دیکھیں سیکوینس کے ساتھ کیسے آ رہے ہیں. ہر رکوع کو دیکھیں ایک ساتھ کنیکٹنگ کیسی ہے، کنیکٹیوٹی کیسی ہے. لباس، حیا، شرم، بددعا، اولاد کی تربیت، پھر جنت کی طرف رغبت، اعمال، اور پھر آخرت کی طرف سے غافل نہ ہونا، سب ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے ہیں نا. سنیے ذرا. 6 رکوع میں بیان کیا اصحاب اعراف کی دعا قبول کی جائے گی، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اسی رکوع میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جنہوں نے کھیل تماشے کو ہی اپنا دین بنا لیا ہے. لڑکے راتوں کو نائٹ میچ کھیلتے ہیں،
رمضان میں جن راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہیں جی برکتیں نازل کی ہیں، آج وہ لڑکے شور شرابہ کرتے ہیں مسجدوں کے پاس، کیونکہ سناٹا ہوتا ہے نا، اکثر مسجدوں کے پاس ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر نائٹ میچ کھیلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے، کھیل تماشے کو دین بنا لیا ہے۔ اور تو اور آپ دیکھیں اکثر و بیشتر اس سال تو چونکہ چیمپئنز ٹرافی شروع ہو گئی، ورنہ تو جناب PCL شروع ہو جاتا ہے، PSL کیا ہوتا ہے، PSL وہ شروع ہو جاتا ہے رمضان شریف میں۔ یعنی کہ رمضان کا مہینہ کھیل تماشا، کہ جہاں پر اللہ کی طرف بلانا چاہیے۔ ابھی میں آگے عرض کر رہا ہوں حکومتوں کی ذمہ داریاں کیا تھیں کہ وہ ایک ایسا انوائرمنٹ فراہم کرتے، بلکہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہے، آپ اٹھائیں اپنے کانسٹیٹیوشن کو، کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنی رعایا کے لیے ایسا ماحول پرووائڈ کرے کہ جس ماحول میں رہ کر وہ عبادات کو اچھی طرح سے انجام دے سکیں۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست کہاں ہے؟ ریاست کیا کرتی ہے؟ کیا ریاست قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے کوئی ایک بتائیں کہ رمضان شریف میں یہ علماء ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، اس کے علاوہ ریاست کا اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ریاست کوئی ایسا کام کرتی ہے کہ جس سے لوگ قرآن کی طرف راغب ہوں؟ بڑے بڑے حسن قرات کے مقابلے ہونے چاہیے تھے، بڑے بڑے قاریوں کو بلا کر قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھوانے کا اہتمام، شبینوں کا اہتمام، اور پھر قرآن کریم فرقان حمید اچھے قاری ان پہ انعام رکھا جاتا کہ جو سب سے اچھا قاری ہوگا آپ کے علاقے کا، آپ ان کے لیے ووٹ ڈالیں، لا کر دیں تاکہ ہم ان کو انعامات دیں، تاکہ بوسٹ ملتا، لوگ قرآن کی طرف راغب ہوتے، قرآن اچھا پڑھنے کی کوشش کرتے۔ آپ بتائیں کہاں ایسا ہے کہ قرآن کریم کی رغبت کے لیے کون سا ایسا کام کیا جاتا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہو رہا ہے، PSL ہوتا ہے، چیمپئنز ٹرافی ہوتا ہے، اس میں جناب کیا ہوتا ہے، سٹے لگتے ہیں، اس میں انعامات دیے جاتے ہیں، ہر ٹی وی چینل جناب دکانداری لے کر بیٹھا ہوتا ہے، سوال کا جواب دیں، سوال کے جواب دیں، آپ کو انعام دیا جائے گا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ریاست نے کیا کر رکھا ہے؟ آپ بتائیے کہ اس رکوع کے اندر کیا فرمایا کہ ان کی مذمت کی گئی جنہوں نے کھیل تماشے کو اپنا دین بنا لیا۔ ہم کھیل کو ناجائز نہیں کہتے، ہم کھیل ایسا ہو کہ جس میں آپ کا لباس اسلامی شریعت سے ٹکرائے نہ، ایسا لباس پہنیے، ایسا وقت ہو کہ جس میں نماز یا فرائض کا وقت نہ ہو، آپ کھیلیں، ایسا ہو کہ جس کے اندر جوا اور سٹا نہ ہو، آپ کھیلیں، شریعت منع نہیں کرتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ، حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ، حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو گھوڑ سواری سکھاؤ۔ شریعت منع نہیں کرتی۔ شریعت کس چیز کو منع کرتی ہے؟ پوری رات کھیل کھیلا جائے، پورے دن کھیلا جائے، چڈی پہن کر کھیلا جائے، ستر کا کوئی خیال نہ کیا جائے، ناچ گانے کی محفل سجائی جائے، اس کے اوپر جناب سٹے لگائے جائیں، اس پہ جوا۔ جب علماء کہتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یار یہ لوگ کیسے جناب شدت پسند لوگ ہیں، کتنے جناب نیرو مائنڈ لوگ ہیں، کتنے پست خیال کے لوگ ہیں۔ پستی تو آپ کے اندر ہے، کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ اللہ کے دین کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ علماء جب کہتے ہیں تو ان کو شرم دلائی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ بات نہیں، علماء اپنی بات نہیں کرتے، علماء قرآن کی بات کرتے ہیں۔ پابند ہیں علماء اس بات کے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کھیل تماشے کو اپنا دین بنا لیا، وہ آخرت کی تیاری کے لیے کبھی سنجیدہ نہ ہوئے، اب روز قیامت برے انجام کو دیکھ کر اپنی غفلت پر افسوس کریں گے، لیکن اب اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ انہوں نے اپنا وقت گزار لیا ہے جو دنیا میں تھا۔ سمجھانے والوں نے سمجھایا، بتانے والوں نے بتایا، اس کا تو مذاق اڑا رہے تھے۔ اب ان تمام باتوں کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب بتائے۔ اب تمہارے سارے کام مکمل ہو گئے، بیوی کو سمجھا لیا، بچوں کو سمجھا لیا، ہیں جی، گھر والوں کو نہیں مانتے، تمہارے پاس ایک ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو استعمال کرو، تنہائیوں میں مصلی بچھا دو، نماز حاجات پڑھو، سجدے میں جاؤ اور رو رو کر کہو اے اللہ میں نے تو اپنی کوشش کر لی ہے، تو دل پھیرنے والا ہے، دل پھیر دے، خدا کی قسم تمہاری دعا کام آئے گی۔ تم ہر ممکن کوشش کرو۔ آپ بتائیے یہ جو آج درس قرآن میں آپ نے سنا، ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں کر رہے ہم کوشش؟ یہ قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ رسول نے قرآن کی دعوت کس کو پیش کی ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے نا۔
اور ہم ہی اس قرآن سے منہ موڑ لیں تو بتائیے کتنی بڑی بد نصیبی ہے، بد قسمتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں رکوع میں دعا کرنے کا بھی آداب بتایا۔ کیا فرمایا؟ دعا صرف اپنے حقیقی رب سے، اللہ سے کرو۔ دعا کے آداب یہ ہے کہ تنہائی میں گڑ گڑا کر مانگی جائے، دعا کرتے ہوئے اللہ سے اچھی امیدیں لگائی جائیں، اس کا خوف دل پر طاری ہو جائے، دعا کرتے ہوئے زیادتی نہ کی جائے، دعا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کسی کے نقصان کی دعا نہ کرو، اللہ سے بھلائی کا سوال کرو، زمین میں فساد نہ کیا جائے، ایسی دعا نہ کرو کہ جس کی وجہ سے فساد بپا ہو جائے۔ اگر ہم اللہ کا حکم پورا نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہماری دعا پوری نہیں کرے گا۔ دعا کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کا حکم پورا کریں۔ آج اتنی دعائیں مانگتے ہیں فلسطین آزاد ہو جائے، آج اتنی دعا مانگتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات بدل جائیں، تو اس دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ ایک یہ ہے کہ چونکہ ہم اللہ کے فرامین نہیں مانتے اس لیے اللہ ہمارے دعا نہیں قبول کر رہا۔ واضح ہے بات واضح ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے بات کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کعبے کے اندر کھڑے ہو کے دعا مانگی جا رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیسے قبول ہوگی؟ کہ جب آپ کے اوپر نافرمانی کے آثار ہوں گے، ہاں توبہ کریں، استغفار کریں اور پھر اللہ سے رجوع کریں اور پھر دعا کریں تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی عذاب آیا ہوا قوم یونس پر جب ٹل سکتا ہے۔ عذاب آ گئے تھے، آثار عذاب آ گئے تھے، انہوں نے گڑ گڑا کے دعا مانگی، توبہ کی، اللہ کا عذاب چلا گیا۔ یہ کس کے لیے بتایا اللہ نے؟ ہمارے لیے بتایا۔ اس کے بعد اب سوچئے گا کہ رکوع نمبر 8 سے اب انسان کی تاریخ کا ذکر کیا جا رہا ہے، قوم نوح کی روش۔ انشاءاللہ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ ہم آج ایک چیز قوم نوح کے حوالے سے ہم تو صرف اجمالاً بات عرض کر دیتے ہیں۔ حضرت نوح کا واقعہ بیان کیا، انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی تھی، قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا تھا، حضرت نوح پر گمراہ ہونے کا بہتان لگا۔ 950 سال تبلیغ کی ہے۔ کتنے؟ 80 مومن، 7 گھر کے افراد کشتی پر سوار ہیں۔ 950 سال تبلیغ کی ہے۔ کم سال ہوتے ہیں؟ اتنے سال بار بار سمجھانا کتنا مشکل کام ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا اور جھٹلانے والے کو ایک طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا، برباد ہو گئے۔ یہ پہلا ایک تھا، بالکل تباہ و برباد ہو گئی، زمین برباد، کوئی بھی نہیں چھوڑا۔ 6 مہینے تک کشتی گھومتی رہی حضرت نوح علیہ السلام کی، کشتی چلتی رہی، جودی پہاڑ کے گرد گھومتی رہی، 40 دن تک خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی۔ بسم اللہ کہتے تھے کشتی چلتی تھی، بسم اللہ کہتے تھے کشتی رک جاتی تھی 6 مہینے تک۔ اس کے بعد پھر پانی جب نیچے آیا کشتی نیچے اتری، اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام، ان کی اولاد، اس کے بعد پھر سلسلہ۔ اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ آپ سے پھر دنیا کا دوبارہ آغاز ہوا۔ یہ نوح علیہ السلام۔ بچا کون؟ اب یہاں پہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بچا کون؟ اہل ایمان۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر زمانے میں جو لوگ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ جڑے رہے وہی بچے۔ آج بھی جو رسول اللہ کے ساتھ جڑا ہوگا اور قرآن کے ساتھ جڑے گا وہی بچے گا، اور جو لبرلز کی طرف جائے گا، ملحدوں کی طرف جائے گا، بے دینوں کی طرف جائے گا، تیری مرضی، تیرا دین، وہ کہنا میرا جسم میری مرضی۔ ہاں تیرا جسم تیری مرضی ہے، پتہ چلے گا تجھے کہ تیرے جسم پر کس کی مرضی ہے۔ اسلامی قوانین یہ نہیں ہے میرا جسم میری مرضی، کیسا ملحدانہ نعرہ ہے، میرا جسم میری مرضی۔ اسلام نے کہا کہ میرا جسم خدا کی مرضی، یہ ہے جملہ، کوئی کہہ رہا ہے؟ جب آپ ایمان لے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کیا مطلب ہوا؟ آپ نے تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ یہ تو کافروں کا نعرہ ہے نا، مومن کیسے کہہ سکتا ہے؟ جب مومن کہتا ہے کہ تیرے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے ایمان قبول کیا ہے، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی ہے اور تو نے بدلے میں ایمان دیا ہے، بیع و شرا ہوئی ہے، کچھ دیا گیا کچھ لیا گیا ہے، میں نے اپنا وجود دیا ہے تو ایمان ملا ہے۔ تو جب ایمان اللہ نے دیا ہے اور میں نے اپنا سارا وجود دے دیا تو اب میرے جسم پر میری مرضی کیسے چلے گی؟ یہ تو اس وقت ہوتا جب ایمان کا سودا نہ ہوتا، سودا ہو گیا ہے، اب سودے کے بعد میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، میں ایماندار ہوں، میں ایمان والا ہوں، اس لیے اب میں ایمان لانے کے بعد لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ کے بعد اب میرا سارا وجود جو ہے یہ اس بات کا پابند ہے کہ اس پر خدا کی مرضی چلے گی. آپ مجھے بتائیے، تھوڑا سا لے لوں آگے چلوں اسے. فجر کی نماز کا وقت اذان ہو رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ میں سوتا رہوں، کر سکتے ہیں؟ میرا جسم میری مرضی، بتائیں نا. آپ دوپہر میں پیاس لگ رہی ہے اور آپ روزے میں ہیں، آپ پانی پی لیں، بولے میرا جسم میری مرضی. سمجھ آ رہی بات آپ کو میری؟ کتنی آسان لاجک ہے نا یہ. آپ کہتے ہیں کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، میں احرام نہیں پہنوں گا، میں شلوار قمیض میں جا کر میں حج کروں گا، میرا جسم میری مرضی. کر سکتے ہیں آپ؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کی؟ تو آپ کا جسم آپ کی مرضی کہاں چل رہی ہے؟ آپ کے جسم پر تو خدا کی مرضی ہے، اور جب تک خدا کی مرضی نہیں ہوگی آپ کا دین مکمل نہیں ہوگا، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو یہ شیطانی نعرہ ہے. کیا نعرہ ہے؟ اور آج ہمارے یہاں ٹیلی ویژن پہ وہ 25 50 48 ایک ایک بالش کی آنٹیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. کیا اوقات ہے ان کی؟ جنہوں نے اپنا گھر نہیں سنبھالا، نہ جن کے کوئی اوقات ہے، آپ ان کو اتنا پروٹوکول دے کے پورا دین کا بیڑا غرق کرتے ہیں، ایسے شیطانی نعرے لگاتے ہیں. اس پہ کوئی جناب حد ہی نہیں لگائی جاتی؟ کیسی بات کی جا رہی ہے؟ مطلب ایسی ملحدانہ بات پر ہماری حکومتیں خاموش ہوتی ہیں، بلکہ اگر ان کو خلاف کہا جائے تو کہتے ہیں مولوی دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. مولوی نہیں کہہ رہے، یہ ایمان والوں کی بات کہی جا رہی ہے. ہم ایمان والے ہیں، ہمارے حدود ہیں، ہمیں ان حدود کی پابندی کرنی ہے. حضرت ذی وقار قوم ہود کی بربادی. یہاں بھی کیا ہوا؟ قوم ہود کو برباد کیا، اہل ایمان بچ گئے. آج مجھ سے خطبہ جمعہ میں ایک تسامح ہوا، اس تسامح کو ٹھیک کر لیں. عاد اولا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے اور عاد ثانیہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے. تو میں سبقت لسانی ہوئی، میں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہہ دیا، اس لیے میں آن ایئر اس کی تصحیح بھی کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیں دوپہر میں یہ کہہ دیا تھا. قوم عاد دو گزری ہیں روئے زمین پر. عاد اولا حضرت ہود کی قوم ہے، عاد ثانیہ حضرت صالح کی قوم ہے علیہ السلام. جو اونٹنی والا واقعہ وہ صالح علیہ السلام، میں نے جلدی میں حضرت شعیب کہہ دیا تھا، اس کی تصحیح کر لیں. تو قوم ہود کی بربادی، حضرت ہود کی داستان بیان ہوئی. سرداران قوم نے ان کی دعوت توحید کو جھٹلایا، انہیں جھوٹا اور احمق قرار دیا. اب بتائیے، پیغمبروں کو جھوٹا احمق قرار دیتے تھے حالانکہ وہ عقل مند سمجھدار لوگ ہوتے تھے. ان بدبختوں کو برباد کر دیا، اپنی رحمت سے حضرت ہود اور اہل ایمان کو بچا لیا. یہاں پر بھی دیکھیے 7 توجہ ہے حضرت، 7 راتیں 8 دن آندھی چلی ہے. یہ بات آپ نے لائٹ لیا، اب اس کو لائٹ لے رہے ہیں. 7 راتیں 8 دن ہوا چل رہی ہے، خشک ہوا، طوفانی ہوا، سب خش و خاشاک کر دیا، اٹھا اٹھا کے پٹخا. اور بڑی بڑی قوم کے لوگ تھے نا، وہ لوگ جو تھے نا طاقتور تھے بہت. اس روئے زمین پر سب سے مضبوط اعصاب اور مضبوط جسامت کے حامل لوگ تھے یہ. ہوا نے ایسے اٹھا اٹھا کے پٹخا کہ ان کے سر 2 ٹکڑے ہو گئے. اتنی تیز ہوا میں بھی اللہ تعالی نے اہل ایمان کو بچا لیا. یہ کیا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر زمانے میں اہل ایمان پر سختیاں آئیں، لیکن جب عذاب آیا تو اللہ کی رحمت انہی پر ہوئی ہے. عذاب میں بھی اللہ کی رحمت ہو گئی ان پر. تو آج بھی اگر کیفیت عذاب کی ہے، اس سے وہی بچے گا جو اللہ کے دین کے ساتھ متمسک ہو جائے، جو اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا ہو جائے. آگے چلیے، جو اگلا رکوع ہے یہ ایک ایسی بدترین تاریخ کی مثال کہ جو آج پھر لوٹ کر آئی ہے، اس کا ذکر کیا، قوم لوط کا ذکر کیا. یہ قوم لوط کیا تھی؟ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ذی وقار وہی کام کہ جو یعنی قضاء شہوت کا غیر فطری طریقہ، بہت ہی آسان لفظوں میں نے کہہ دیا، انہوں نے کیا، اختیار کیا. فطرت سے ہٹ کر کام، فطرت سے ہٹ کر کام کیا تو اللہ تبارک و تعالی پیغمبر بھیجا، مت کرو ایسا. اللہ اکبر. بچے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ سمجھ گئے کہ جب ایسا عمل ہوا روئے زمین پر تو قدرت خاموش نہیں رہی. قدرت نے عذاب کا کوڑا برسایا، گرفت کی.
روکا یہ کام نہیں ہو سکتا میرے زمین پر. روکا اللہ نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت قوم لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا. چنانچہ سنیے گا کہ اگر کوئی آج اب ہم جب کوئی قانون بنائیں گے پاکستان میں تو پاکستان اسلامی ریاست ہے, پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو ہم ان حدود کا خیال رکھیں گے, ہم قرآن و حدیث کو سامنے رکھیں گے اور پھر ہم ایکٹ بنائیں گے. ہم اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کر کے کوئی ایکٹ نہیں بنائیں گے, یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہو جائے گا. چونکہ آپ کا آبجیکٹو ریزولوشن کے پہلے جو آپ کی کڑی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے. جب اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے تو لہٰذا اللہ کا اقتدار جو ہے وہ قرآن ہے, قرآن کے ذریعے اس نے بتایا ہے. اب اس میں ٹرانسجینڈر کے حوالے سے کوئی بات آئے گی یا پھر جناب ہم جنس پرستوں کی بات آئے گی, لیسبینینز کی بات آئے گی, گیز کی بات آئے گی, تو یہ ان کے جو اثرات ہیں, چونکہ اب گلوبلائزیشن ہے, اب چیز آئے گی تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. اب ہم اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے. ہم یہ اچھا پھر یہ صرف یہ آج یہاں پر میں آپ کو اس کے حوالے سے عرض کروں گا, لیکن یہ اتنا گھناؤنا فعل ہے کہ آج ٹرمپ کی حکومت نے بھی آ کر اس کو کہنا پڑا, چونکہ یہ جتنی بھی غلطیاں کر رہے ہیں, یہ جتنے بھی گھناؤنے کام کر رہے ہیں, انہیں اس سے رجوع کرنا پڑ رہا ہے. ٹرمپ نے اپنے صدارتی جو آپ کہہ سکتے ہیں خطاب ہے, اس خطاب کے اندر جو اس نے پالیسی بیان کی اس میں یہ کہنا پڑ گیا اسے کہ یو ایس کے اندر بس دو ہی جنس ہوں گے, ایک مرد ایک عورت. کیوں کہیں, وجہ کیا ہے؟ ہر اس چیز سے وہ پریشان ہیں کہ جو غیر فطری طریقہ ہے, فطرت کے اگینسٹ جائیں گے, بربادی ہے, تباہی ہے. آج تمہیں سمجھ آ رہا ہے میرے آقا نے 1400 سال پہلے یہ تمام باتیں بیان فرمائی ہیں. ان لوگوں کو یہ تمام تجربات کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی غلطیاں ہیں, اور میرے آقا نے تجربات سے پہلے بتا دیا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. بولیے یہ زیادہ آسان ہے یا تجربات کر کے فیصلہ کرنا زیادہ آسان ہے؟ آپ پہ میں نے چھوڑا ہے کہ آپ 50 سال تک پہلے تجربہ کرتے رہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, پھر پتہ چل جائے 50 سال کے بعد یار یہ تو غلط چیز تھی, اور رسول اللہ نے وہ 50 سال پہلے 1400 سال پہلے بتا دیا یہ غلط چیز تھی. تو بتائیے 50 سال ضائع کر کے آپ نے قوم کے ساتھ کون سا اچھا کام کیا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو شخص قوم لوط کا عمل کرے اس کے متعلق نبی نے فرمایا اوپر والے اور نیچے والے دونوں کو رجم کر دو, سنسار کر دو. سخت ترین احکامات ہیں. آپ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نادرہ میں جائے کوئی بھی شخص اور جا کر کہے کہ میں نا مرد تھا اور مرد کے بعد میں عورت بننا چاہتا ہوں, میں تھک گیا ہوں مرد کہتے کہتے, میں حمید ہوں اب حمیدہ ہونا چاہتا ہوں, میں جمیل ہوں اب جمیلہ ہونا چاہتا ہوں. جمیلہ چلے جائے کہ میں تو جمیلہ ہوں میں جمیل ہونا چاہتی ہوں. کیا تماشا ہے, کیا بے وقوفی ہے. مطلب آپ بتائیے کہ تاریخ کا اتنا بڑا دھوکہ, ایسی باتیں جو انسان کے عقل میں نہ آئے آپ وہ کر رہے ہیں. شریعت کہتی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اس کی خرابیاں کتنی آئیں گی. آپ اگر کوئی جمیل ہے اور جمیلہ بن جائے, حالانکہ وہ بالغ ہے, وہ کہے گا دیکھو بھائی میں جمیلہ ہوں, اب میں تو عورتوں میں جا سکتا ہوں, وہ عورتوں میں گھسے گا, کیا رہ جائے گا آپ کا؟ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ جناب ٹوائلٹ میں جائے گا تو کہے گا کہ لیڈیز ٹوائلٹ کہاں ہے, حالانکہ وہ مرد ہے. تو وہ کہیں گے بھائی تو یہاں مرد میں جا, بننے میں تو جمیلہ ہوں. اب آپ سمجھ رہے ہیں خرابیاں دیکھ رہے ہیں, ابھی نہیں بعد کی خرابیاں. جب آپ راستے پہ چلائیں گے قوم کو ذہن سازی کر کے تو یہ ساری خرابیاں تو سامنے آ رہی ہیں, آپ برداشت کر سکیں گے؟ لیڈیز کمپاؤنڈ میں آ جائے گا وہ مرد, کہے گا میں تو بھائی میں مرد تھوڑی ہوں, اب تو عورت ہوں, دیکھو شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے نیچے جنس میں عورت ہوں. آپ جب یہ کام کریں گے نتیجہ آپ کے سامنے بھیانک ہوگا, خطرناک ہوگا. اس پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی ہے, اس پہ تو گرفت فرمائی ہے. چنانچہ حضرت ابن عباس کی روایت بھی لے لیجیے, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس مرد کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا جو مرد سے جنسی خواہش پوری کرے یا عورت سے جنسی خواہش پوری کرے. نظر رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے. بتائیے آپ, نظر رحمت سے دور کر دینا. اس کے بعد ائمہ کرام نے احادیث اور قرآن کی روشنی میں کتنے سخت فیصلے کیے, ذرا سن لیجیے آپ.
اس فعل کی سزا میں امام احمد بن حنبل حنبلیوں کا موقف کیا ہے؟ مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ کنوارا ہو یا شادی شدہ، اس کو سنسار کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح شوافے کا موقف کیا ہے؟ امام شافعی کے نزدیک اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دے، مطلب مار دو. یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گھومو پھرو، میں اے موش کرو، اور ائمہ کہتے ہیں مارو اس کو، سنسار کرو، ناسور ہے وہ معاشرے کا. ابھی بے باکی کا عالم یہ ہے، میں ابھی آپ کو بتا دوں، ریسنٹ بتاتا ہوں. علماء کرام بیٹھتے ہیں، علماء کرام سن رہے ہیں میری بات کو آپ؟ علماء کرام بیٹھے میں لائف کال لی جاتی ہے علماء کرام سے، کہتے ہیں چلو بھائی آپ لوگ سوال کر لیں، ایک سوال کرے گا اوروں کا فائدہ. لائف کال میں آپ کے یہاں پر مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ایک شخص آتا ہے اور ایک عالم دین سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں مرد ہوں، اب میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں مرد سے شادی کروں، میں کر سکتا ہوں؟ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے. اتنی بے باکی کیوں آئی؟ آپ نے اسپیس دیا. آپ کو روکنا چاہیے تھا. آپ کی ریاست وہاں پر بیریئر ڈالتی، بیریئر لگاتی. یہ کیا مذاق ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، جس ملک کا سینٹ کا چیئرمین ریٹائر ہونے کے بعد 12 ملازمین جب آپ اس کو دو گے اور ساری زندگی کے لیے اس کو مراد دو گے، جس ملک میں قرض کا بوجھ ہے، اس نے کیا ایسا کام کیا سینٹ کے چیئرمین نے کہ آپ ان کے لیے کرتے ہیں؟ جس ملک کے اندر صرف اور صرف اشرافیہ کو مراد دینے کے لیے جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے، تو وہ جو سینٹ کا چیئرمین جہاں بل پاس ہوتا ہے، اس نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ پورے ملک میں بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور آپ کا سینٹ کا چیئرمین اور فلاں فلاں وزیر، آپ اس کے مراد دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور ہیں انتہائی نکمے نالائق ترین لوگ، جنہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا وہ آپ سب جانتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو علماء نے بیان فرمایا. شوافے کا مسلک میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ شوافے اتنا سخت موقف رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر وہ کنوارا ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ فعل زنا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ فعل وطی حرام ہونے میں زنا کے مشابہ ہے. امام مالکیوں کا موقف سنیے گا. مالکی کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک فاعل کو رجم کر دیا جائے، جو فاعل ہے اس کو رجم کر دیا جائے، خواہ وہ کنوارا ہو یا شادی شدہ ہو. اسی طرح اگر مفعول اگر بالغ ہو تو اس کو بھی سنسار کر دیا جائے. یہ امام مالک کا موقف ہے. یعنی کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے شوافے ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ رجم کرنے کی بات کر رہے ہیں، سنسار کرنے کی بات کر رہے ہیں. اسی لیے میں تمام کے تمام یعنی کہ چاروں مسالک کے فقہا کے اقوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کوئی کہہ دے گا نہیں فلاں کے نزدیک جائز ہے. نہیں، چاروں ائمہ کے نزدیک کیا موقف ہے سنیے. اب آئیے حنفیوں کا موقف کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف اس سینسیٹیو مسئلے میں کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس فعل میں مطلقاً حد نہیں ہے، تعزیر ہے. امام ابو یوسف کے نزدیک اگر کسی نے کسی اجنبی کے ساتھ یہ فعل کیا ہے تو اس پر بھی حد ہے. کنوارے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور شادی شدہ کو سنسار کیا جائے گا. بتائیے آپ، میں نے چاروں ائمہ کا قول آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ سنسار سے نیچے تو بات ہی نہیں کر رہے. بولیے نا، یہ آج کا مسئلہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کب آئے؟ پہلی صدی عیسوی میں آئے، یعنی کہ آئے پہلے صدی میں آئے. اس کے بعد امام احمد بن حنبل، پھر امام مالک، امام شافعی، یہ سب شروع کے لوگ ہیں. اس زمانے میں انہوں نے سارے فیصلے کر دیے. اور آج یہ بات کرنا، مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، یہ کیا ہے؟ یہ سوائے شیطانی قوتوں کو تقویت نہ دینا تو اور کیا ہے؟ رحمان کے قرآن میں تو یہ بات کہیں نہیں ہے. اب سنیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو شدید ترین اس پر غضبناک ہوا اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تو حکم بیان کیا نا، اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس نے یہ کام کیا تھا. اللہ نے جبریل علیہ السلام فرشتوں کو بھیجا، کہا ان کو زمین سے اکھاڑو، ذرا زمین سے اکھاڑو. زمین سے اکھاڑی پوری بستی کو اور آسمان پر لے گئے، اوپر لے گئے. وہ چیخ پکار کرنے لگے، وہی جو لواتت کر یعنی کہ فعل بد کرنے والے لوگ. اوپر سے جناب الٹا اوندھے منہ کیا اور زمین پر دے مارا ایسے. کیا حال ہوا ہوگا؟ اور صرف یہی نہیں، اس کے بعد سنگ باری کی گئی ان کے اوپر، پتھر مارے گئے. ایک پتھر ایک ایسے معلق رہا، سنتے ہیں کچھ ایسے معلق رہا. ایک شخص اس قوم کا مکے گیا ہوا تھا، جب وہ مکے سے فارغ ہو کر واپس آیا نا اپنی قوم میں، وہ انتظار کرتا رہا اللہ کا عذاب. وہ جب آیا تو آ کر اس کو مارا اور اس کو وہیں پر واصل بجہنم کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا. اللہ اتنا غضبناک ہوا. اور آج ہمارے یہاں فیصلے ہو رہے ہیں، آپ بتائیے، سوچئے.
یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن بیان کیا ہے، باقی کیا ہے ہمیں تو کچھ نہیں پتا کیا کر رہے ہیں آپ، کس کو آپ نے خوش کرنا ہے۔ ہم نے تو آپ سامنے قرآن رکھا اور آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، باقی آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ بہرحال یہ ہے دین حق، اس میں اللہ کی پناہ چاہیے۔ اپنے بچوں کو شرم سکھائیے، اپنے بچوں کو حیا سکھائیے، اپنے گھروں میں حیا کا ماحول پیدا کیجیے۔ میرے آقا کماری لڑکی سے زیادہ حیا کرتے تھے۔ میرے آقا جب جاتے تھے راستے میں تو نگاہیں جھکا کر جایا کرتے تھے۔ اپنے گھروں میں حیا کا ماحول پیدا کیجیے، ایسے حیا سوز مناظر سے اجتناب کیجیے کہ جس کی وجہ سے آپ کے بچوں کی آنکھیں ہر وقت بے حیائی دیکھ کر کے ایسا نہ ہو جائے کہ دل سخت ہو جائے اور وہ یہ تمیز کرنا چھوڑ دیں کہ کیا حیا ہے اور کیا بے حیائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين۔